ہر مسلمان کے لیے یہ بات جاننا بے حد ضروری ہے کہ اہل سنت والجماعت یہ کون سی جماعت ہے، آیا میں اس جماعت میں شامل ہوں یا نہیں ہوں۔ اس لیے کہ قیامت میں جو کامیاب ہوگی جماعت، جس کی خوشخبری آپ علیہ السلام نے دی، وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک جماعت کی۔ اس جماعت کے سلسلے میں آپ علیہ السلام نے کوئی نام اس جماعت کا نہیں فرمایا، کوئی نام نہیں لیا، بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر زندگی گزارے گی وہی جماعت ناجی ہوگی، کامیاب ہوگی۔ لہٰذا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہوا کہ وہ اہل سنت والجماعت کو سمجھیں اور اپنے آپ کو اس میں شامل کریں تاکہ وہ قیامت میں کامیاب ہو سکے۔ موجودہ زمانے میں اہل سنت والجماعت کون سی جماعت کہلاتی ہے، کن کن مکتب فکر کے لوگ اس جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں، اس کی وضاحت ضروری ہے۔ اس زمانے میں 4 ائمہ کو ماننے والے تمام کے تمام اہل سنت والجماعت میں شامل ہیں۔ امام کی تقلید کرنے والے وہی افراد اس جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں جو اپنا کوئی دوسرا امام نہ بنایا ہو، کیونکہ جس طرح کسی امام کو اپنا مقتدی نہ بنانا گمراہی ہے، ایسے ہی دو امام بنانا یا 3 امام بنانا، اپنے 3 مقتدی بنانا، ویسے ہی گمراہی ہے، بلکہ یہ گمراہی اور بڑھ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی 2 کشتیوں پر سوار ہے، تو بھلا بتائیے کہ وہ منزل تک کیسے پہنچ سکتا ہے۔ ایسے ہی 2 اماموں کو اپنا مقتدی بنانے والا کامیاب نہیں ہو سکتا، سیدھا راستہ وہ نہیں پا سکتا۔ چنانچہ 2 جماعتیں، 2 مکتب فکر کے لوگ سوشل میڈیا پر اور اسی طرح ماننے والے بھی بہت موجود ہیں جو ایک دوسرے کی تصحیح میں لگے ہوئے ہیں کہ کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون اہل سنت والجماعت ہے۔ ایک مکتب فکر کا نام دیوبند ہے اور دوسرے مکتب فکر کا نام بریلوی ہے۔ یہ دونوں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا امام اور مقتدی بناتے ہیں اور ان کی تقلید کرتے ہیں۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ دیوبندی حضرات یہ صرف ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا امام بناتے ہیں، مانتے ہیں، اور دیوبندی علماء کو صحیح حنفیت پیش کرنے کا مقتدی مانتے ہیں، جبکہ بریلوی مکتب فکر کے لوگ یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی امام بنائے ہوئے ہیں، جو پہلے سے امام ہیں، اور احمد رضا خان صاحب جنہیں اعلیٰ حضرت کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ انہیں بھی امام بنائے ہوئے ہیں۔ ان کی گمراہی کی وجہ صرف اور صرف اپنے 2 مقتدی بنانا ہے، 2 امام بنانا ہے، جبکہ یہ گمراہی ہے 2 امام بنانا یا 3 بنانا یا 4 بنانا، یا یہ کہہ کر کہ میں سب کو امام مانتا ہوں، سب کو اچھا مانتا ہوں، لیکن کسی کی تقلید نہیں کرتا، یہ بھی گمراہی ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر مسلمان ان 4 ائمہ میں سے کسی ایک امام کی مکمل تقلید کرے، جو کہ اہل سنت والجماعت میں شامل ہونے کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ اہل سنت والجماعت کا جو مفہوم ہے وہ ہے قرآن و سنت اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ان 3 چیزوں کو بنیاد بنا کر یہ مسالک بنے ہیں، اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو معیار حق رکھ کر مذاہب بنے ہیں۔ دیگر جو فرقے ہیں وہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو معیار حق نہیں مانتے، خلفائے راشدین کی سنتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لہٰذا یہ لوگ گمراہ ہوئے۔ بریلوی حضرات جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، جبکہ یہ سنی کہلانے کے لیے کسی ایک امام کی تقلید ضروری ہے، یہ اعلیٰ حضرت صاحب کو چھوڑنا ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی وہی باتیں اپنائیں جو باتیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں ثابت ہوں، ان باتوں کو چھوڑ دیں جو انہوں نے اپنی طرف سے کہی ہے۔ اگر یہ لوگ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی مغفرت کرے، ان کی باتوں کو ایسے لیتے ہیں جیسے ایک امام کی باتوں کو لیتے ہیں، تو پھر یہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے، گمراہی کا شکار ہو چکے ہیں، اور گمراہی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔
دیوبندی بریلوی آج کل بہت سوشل میڈیا پر رائٹ اور رانگ کے نشانات لگا کر علماء کے فوٹوز کے ذریعے ویڈیوز بن رہے ہیں۔ صرف فوٹوز سیٹ کرنے سے رائٹ اور رانگ کا نشان لگا کر ویڈیوز بنانے سے کوئی رائٹ اور درستگی پر نہیں آ جاتے، اور اسی طرح کوئی گمراہی پر نہیں چلے جاتے ہیں۔ گمراہی اور سیدھے راستہ، گمراہی اور حق کو واضح کرنے کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وضاحت فرمائی ہیں، وہ 3 چیزیں کہ جن میں 3 چیزیں پائی جائے: قرآن سنت اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ 3 چیزیں 4 ائمہ میں پائی جاتی ہیں، 4 ائمہ کے مسالک میں پائی جاتی ہیں۔ تو ضروری ہوا کہ اس زمانے میں ان 4 اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید کرے، نہ 2 کی کرے، نہ 3 کی، نہ اسی طرح 4 کی تقلید کرے۔ جس طرح کسی کی تقلید نہ کرنا گمراہی ہے، ایسے ہی 2 امام بنانا ان 4 میں سے، یا ان 4 میں سے ایک، اور بعد کے زمانے میں جو لوگ آئیں گے ان میں سے کسی ایک کو امام بنانا، ویسے ہی گمراہی ہے۔ مقتدیٰ ایک ہوتا ہے، خلیفہ ایک ہوتا ہے، سنت یہی ہے۔ ایک کی ماتحتی میں جو آدمی چلتا ہے تو پھر وہ سیدھے راستے کو پاتا ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں کہ کسی سواری کے 2 ڈرائیور، 2 اسٹیئرنگ نہیں ہوتے، ایک ہی ہوتا ہے، ایک ہی چلاتا ہے۔ کئی امام بن جائیں کہ ایک مسلک کے، تو پھر آدمی دین پر چلنے کے بجائے خواہشات پر چلے گا۔ اس لیے ضروری ہے اس بات کو سمجھنا۔ صرف اپنے آپ کو سنی کہنے سے آدمی سنی نہیں ہوتا، بلکہ سنی ہونے کے لیے 4 ائمہ میں سے کسی ایک امام کی مکمل تقلید کرنا ضروری ہے، اور اس امام کے بعد کے جو علماء ہیں ان کو بطور تشریح اور واضح کرنے والے سمجھیں، نہ یہ کہ ان کو ہم امام بنا بیٹھے۔ جیسا کہ علماء دیوبند کا مسلک ہے، جو جتنے علماء دیوبند ہیں وہ سب حنفی مذہب کی وضاحت کرنے والے ہیں، صحیح حنفیت کو پیش کرنے والے ہیں۔ اگر دیوبندی کوئی عالم کوئی اپنی طرف سے کوئی اپنی رائے رکھتا ہے تو اس پر فتویٰ نہیں دیا جاتا دیوبند کے دارالفتہ سے، یہ کہہ کر اس بات کو رد کر دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں حضرت کا تفرد ہے، فتویٰ تو وہی دیا جائے گا جو جمہور متقدمین فقہا سے ثابت ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اہل سنت و جماعت کو سمجھ کر اس میں اپنے آپ کو شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔